میں آپ کو صاحبزادہ فرحان کی دو شاٹس دکھاتا ہوں۔ ایک ہی بالر ہے، ایک جیسی بال ہے، ایک جیسی پوزیشن بنا کر سیم شاٹ کھیلا ہے، لیکن دو بالکل مختلف ریزلٹس ہیں۔ ایک میں آؤٹ ہے جو کہ کیچ ڈراپ ہو گیا تھا، دوسرے میں چھکا ہے۔ اس اننگ کے بعد صاحبزادہ فرحان جب پریکٹس سیشن میں گئے ہوں گے تو ڈراپ کیچ کے بارے میں کیا سوچا ہوگا کہ انہوں نے زیادہ فوکس نہیں کیا اور وہی میتھڈ یوز کرتے ہوئے بار بار وہ شاٹس کھیلیں گے اور زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں گے، یہ جانے بغیر کہ بڑا مسئلہ ان کے شاٹ میں تھا کیا۔ دیکھیں، اچھی ٹیکنیک سے جب آپ شاٹ کھیلتے ہیں تو 10 میں سے 9 شاٹ اچھی طرح ہٹ ہونا ضروری ہے۔ اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو بال اچھی طرح نظر نہیں آیا، آپ کو فوکس اچھا نہیں تھا، یا کوئی بھی ایسا ریزن آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ کرکٹ میں ساری مشکل ہوتی ہی یہی ہے کہ بال اچھی طرح دیکھنا یہ ایک چیلنج ہوتا ہے، اور اس کو اپنی مرضی سے ہٹ کرنا یہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے۔ تیز بال ویسے ہی بہت مشکل سے نظر آتا ہے، اسپن بال میں یہ چیلنج ہوتا ہے کہ وہ بریک کتنا ہو رہا ہے اور آپ نے اس کو کھیلنا کس طرف ہے۔ تو یہاں میں واپس فرحان کی بیٹنگ پر بات کروں تو ان کے بیٹ کے فلو میں پرابلم تھا، ان کے بیٹ کا جو فیس ہے وہ کافی زیادہ اوپر کی طرف رہ رہا ہے۔ اس میتھڈ سے آپ 10 میں سے 4 شاٹ سکسیسفلی کھیل سکتے ہیں، لیکن 6 میں آپ کو یا آؤٹ ہوگا یا آپ کا شاٹ مس ہوگا۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ بیٹ کا فلو سامنے کی طرف رکھیں تاکہ بال کو پورا بیٹ کا فیس ملے، اور یہ سیکنڈ میتھڈ جو میں نے بتایا ہے یہ اپلائی کرنے کے بعد 10 میں سے 9 یا 20 میں سے 19 شاٹ لگ سکتے ہیں۔ یہ بالکل بیسک سی چیزیں ہوتی ہیں جو پاکستانی کوچز کو یا انٹرنیشنل لیول کے کوچز کو بھی معلوم نہیں ہوتی۔ ریزن اس کا یہی ہے کہ صاحبزادہ فرحان 2 شاٹ کھیل رہے ہیں، ایک پہ چھکا لگ رہا ہے آلریڈی، تو کوئی کوچ کیوں ان کو ٹھیک کرائے گا، یا صاحبزادہ فرحان کیوں کوچ کی سنیں گے؟ وہ بولیں گے میں چھکا مار چکا ہوں اس شاٹ پر، تو کیوں رانگ ہے؟ لیکن اگر آپ آؤٹ کا ذکر کریں گے یا مس شاٹ کا ذکر کریں گے تو وہ کہیں گے کہ بس ٹھیک نہیں لگا، یا فوکس نہیں تھا، یا سمجھ نہیں آئی، کوئی بھی ایسا بہانہ کر سکتے ہیں، اور یہی ہر ایک کرکٹر کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن جو بیٹسمین ان چیزوں پر دھیان دیتا ہے، ایک ایک شاٹ کا حساب رکھتا ہے، اپنے بیٹ کے فلو کو، اس کے فیس کو اچھی طرح سمجھتا ہے، تو وہ یا سچن ٹنڈولکر بن جاتا ہے یا راہل ڈراوڈ بن جاتا ہے۔ تو اب اتنے سارے بیٹسمین جو آپ کو فیل ہوتے نظر آتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کے بعد بھی، تو اس کے پیچھے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی ہوتی ہیں جو ان کو سمجھ نہیں آئی ہوتی، ان کے کوچز کو بھی سمجھ نہیں آئی ہوتی، لیکن یہ باتیں ان کا بہت زیادہ نقصان کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک کلب کرکٹر کا 100 جب مس ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کا موڈ آف ہوگا، تھوڑی پریشانی ہوگی، لیکن اگر ایک انٹرنیشنل کرکٹر کا 100 مس ہوتا ہے تو اس کا بہت سارا پیسوں کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور اس کی ٹیم کی ورتھ کا یا جتنے بھی منی ریلیٹڈ ریلیشنز ہوتے ہیں اتنے بڑے لیول پر، تو اس سب کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے صاحبزادہ فرحان 50-50 چانسز پر ایک شاٹ کھیل رہے ہیں، یعنی 50% پروبیبلٹی ہے سکسیس کی۔ کچھ اور شاٹ ہوں گی، کسی کی 70% ہوگی، کسی کی 90% ہوگی، کسی کی 10% بھی ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ میچ میں وہ بال نہیں آیا ہوگا جس کی 10% ہے تو وہ ایکسپوز نہیں ہوئے اور ان کا 100 ہو گیا یا بہت سارے رنز ہو جاتے ہیں اکثر۔ تو ایسے ایک ایک شاٹ کی پروبیبلٹی ہائی رکھنا یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، یہی ایک بیٹسمین کو لیجنڈ بناتا ہے۔